السلام علیکم۔ میرا نام نگہت راجپوت ہے۔ میں گورنمنٹ گرلز زبیدہ کالج میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو میں تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ آج کا لیکچر اردو ادب کی مقبول ترین صنف سخن غزل پر مبنی ہے۔ زبان تمام ذی شعور اجسام کے آپس میں رابطے کا نام ہے۔ اپنے احساسات، اپنی سوچ، اپنے شعور کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ ادبی اظہار اور تخیلات کی ترسیل کے لیے زبان کے اظہار کی دو صورتیں ہیں، ایک نظم اور دوسری نثر۔ اردو اصناف میں نظم اور نثر مختلف اقسام میں منقسم ہے، جسے ہم مختصراً ایک خاکے کی مدد سے یوں سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے تو اردو زبان کا دامن نظم و نثر کے حوالے سے بہت وسیع ہے۔ نظم یعنی شاعری میں اظہار کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں شعراء کرام نے طبع آزمائی کی ہے، جیسے حمد، نعت، قصیدہ، غزل، مرثیہ، مثنوی، گیت، منقبت و سوخت، شعر عاشق اور حجو۔ نظم کی طرح نثر کا دامن بھی وسیع ہے۔ داستان، ناول، افسانہ، آپ بیتی، خاکہ نگاری، خطوط نگاری، سفرنامہ، مضامین، انشائیہ، طنز و مزاح، رپورتاژ میں عمدہ تحریریں موجود ہیں۔ آج کا لیکچر غزل پر مبنی ہے، اس لیے صرف غزل ہی موضوع بحث ہوگی۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف ہے۔ دوسری تمام شعری اصناف مختلف ادوار میں عروج و زوال کا شکار ہوئیں، لیکن غزل کا چمن ہر دور میں اور نکھرا۔ غزل صنف سخن ہی نہیں، معیار سخن بھی ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت کرنا، ان کی تعریف کرنا اور عشق و عاشقی کے مضامین بیان کرنے کے ہیں۔ غزل کے ایک اور معنی بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ جب ہرن شکاری کتوں کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے جو دردناک آوازیں نکلتی ہیں، انہیں بھی غزل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ غزل کی ابتدا عربی زبان میں قصیدے میں تشبیب کی صورت میں موجود تھی، پھر ایران کے فارسی غزل گو شعراء کرام نے اسے علیحدہ صنف کے طور پر متعارف کرایا۔ یہیں سے غزل سفر کرتی ہوئی اردو ادب کی زینت بنی۔ ابتدا میں غزل صرف عشق و عاشقی کے مضامین تک محدود رہی۔ اس دور میں عشق مزاجی اور عشق حقیقی غزل کے بنیادی موضوع رہے۔ پھر وقت اور حالات کے پیش نظر غزل کا دامن بھی موضوع کے لحاظ سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، اور آج غزل اپنے اندر اتنی وسعت لیے ہوئے ہے کہ شعبہ ہائے زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میر تقی میر، خواجہ میر درد، آتش، مصطفی، غالب، حسرت موہانی، فیض احمد فیض، ناصر کاظمی وغیرہ بڑے غزل گو شعراء کرام تھے۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اس شعر کے دونوں مصرعے قافیہ کے پابند ہوتے ہیں۔ شعر کا پہلا مصرع مصرع اولیٰ اور دوسرا مصرع مصرع ثانی کہلاتا ہے۔ مقطع لفظ قطع سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں ٹوٹ جانا۔ جس شعر پر غزل کا اختتام ہو اسے مقطع کہتے ہیں۔ تاہم اس شعر میں شاعر کا اپنا نام یا تخلص استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ شعر غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں۔ قافیہ آسان زبان میں انہیں ہم آواز الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ شعر میں جو الفاظ صوتی آہنگ پیدا کرتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ ردیف شعر میں قافیہ کے بعد بار بار جوں کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، اور یہ پوری غزل میں قافیہ کی طرح تبدیل نہیں ہوتے۔ مردف غزل ایسی غزل جس میں ردیف استعمال کیا جائے اسے مردف غزل کہتے ہیں۔ غیر مردف غزل ایسی غزل جس میں ردیف استعمال نہ کیا گیا ہو اسے غیر مردف غزل کہا جاتا ہے۔
غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، یعنی غزل کا ہر شعر اپنی جگہ مفاہیم کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ پہلے شعر کا دوسرے شعر سے معنوی ربط نہیں ہوتا۔ غزل میں اشعار کی تعداد متعین نہیں ہے، تاہم کم از کم 5 اشعار ضروری خیال کیے جاتے ہیں۔ غزل میں عموماً اشعار کی تعداد طاق میں ہوتی ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل نہ صرف اردو شاعری کی پہچان ہے، بلکہ اردو شاعری کا بہترین سرمایہ بھی اسی صنف سخن میں ہے۔ اب لیکچر کے آخر میں حسرت موہانی کی غزل کی مدد سے مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس غزل کا پہلا شعر مطلع ہے: نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ اس شعر میں قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوا ہے۔ قافیہ راز اور ناز ہیں، جبکہ ردیف کرے ہے۔ اسی طرح پوری غزل میں راز، ناز، دراز، ساز، سرفراز قافیہ ہیں اور کرے ردیف۔ آخری شعر میں شاعر نے حسرت تخلص استعمال کیا ہے، اس لیے یہ شعر مقطع ہے۔ اس غزل میں ردیف کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یہ مردف غزل ہے۔ امید ہے آپ کو غزل کا تعارف سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنے دوسرے لیکچر میں غزلیات غالب کے مفاہیم پر بات کروں گی۔ خدا حافظ۔